السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء، کتب اور ابدال بھی تھے۔ سلطان محمود نے سب کو مخاطب کر کے کہا، کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ دربار میں بیٹھا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا، میں زیارت کروا سکتا ہوں۔ سلطان نے اس عمل کو پورا کرنے کے لیے جب اس دیہاتی سے شرائط پوچھی تو عرض کرنے لگا، 6 ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان نے شرط منظور کر لی، اس دیہاتی کو چلہ کے لیے بھیج دیا اور اس کے گھر کا خرچہ اپنے ذمے لے لیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس دیہاتی کو دربار میں طلب کیا تو دیہاتی کہنے لگا، حضور کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، لہٰذا 6 ماہ مزید لگیں گے۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود کے دربار میں اس شخص کو دوبارہ پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا، میرے کام کا کیا ہوا؟ یہ بات سن کر دیہاتی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کہاں میں گناہگار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، میرا گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، اس شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ وزیر نے کہا، حضور اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کا گلہ کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تشریف فرما تھے۔ وزیر کی بات سننے کے بعد وہ کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا، اب آپ بتاؤ۔ وزیر نے کہا، حضور اس شخص نے بادشاہ سلامت کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس کا گلہ نہ کاٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے پھینک دیا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کر مرے، اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے۔ دربار میں بیٹھے اس نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال تک ایک غریب کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا ہے۔ اگر میری بات مانے تو اسے معاف کر دیں، اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹھا وہی نورانی چہرے والا بزرگ پھر کہنے لگا، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بزرگ سے پوچھا، آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی وجہ مجھے سمجھائی جائے۔ بزرگ کہنے لگے، بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا کہ اس کا گلہ کاٹا جائے وہ قوم کا قصائی ہے، اور قصائی کا کام گلے کاٹنا ہی ہوتا ہے، اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا، غلطی اس کی نہیں آپ کی ہے کہ آپ نے ایک قصائی کو وزیر بنایا ہوا ہے۔ دوسرا وزیر جس نے کہا اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے تو اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، کتوں سے شکار کھیلتا تھا، اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے، تو اس نے بھی اپنے خاندان کا تعارف کروایا۔ یہاں بھی غلطی آپ ہی کی ہے کہ ایسے شخص کو وزارت دی۔ جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں گے وہاں لوگوں نے بھوک سے ہی مرنا ہوگا۔ اور تیسرا فیصلہ جو ایاز نے کیا تو سلطان محمود سنو، ایاز سید زادہ ہے، سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کرا دیتا ہے مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا۔ بزرگ کی بات سن کر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے اور ایاز کو مخاطب کر کے کہا، ایاز تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن آج ان بزرگ نے میرا راز کھول دیا تو آج میں بھی آپ کے سامنے ایک راز کھول دیتا ہوں۔ اے بادشاہ سلامت، یہ بابا کوئی عام ہستی نہیں بلکہ یہی خضر علیہ السلام ہیں۔ تاریخ کے ایسے خوبصورت واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے۔ والسلام۔